سورہ تطفیف مکی ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں، نزول میں 86 ہیں، ترتیب میں 83 ہیں۔ قیامت کے وقوع کے بیان پر اور قیامت کے بعد نیک لوگ اور برے لوگوں کے احوال پر مشتمل سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تباہ ہو جائے یہ کم کرنے والے۔ تطفیف، کم کرنے والے، کس طرح کم کرتے؟ سن لو، یہ ایک سا لفظ ہے کہ خدا کو بھی 2 سطروں میں تفسیر کرنی پڑی۔ الذین، یہ وہ مطفف ہے، اذا اکتالوا علی الناس، جب پیمانہ لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، پورا مانتے ہیں۔ ہماری تنخواہ ذرا ٹائم پہ دی جائے، ہماری چیزیں جو ہے ذرا صحیح طرح مل جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب یہ کسی کو پیمانہ دے، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا وزن کر کے دے، اگر ان سے پوچھا جائے گھنٹے میں ٹائم پہ آؤ، اخیر تک پڑھاؤ، يُخْسِرُونَ، کم کر کے دیں گے۔ مہمان آیا، چائے پی رہے استاد صاحب بیٹھے ہوئے، مہمان آیا، وہ یہ مہمان خانہ ہے کیا؟ یہ تو درسگاہ ہے۔ مہمانوں کو فرصت کے لمحے میں چائے پلاؤ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہ ہو جائے یہ حق گھٹانے والے، وہ جو اپنا حق پورا لیتے ہیں اور دوسروں کا حق پورا نہیں دیتے۔ وَيْلٌ لِّلْمُدَرِّسِينَ، تباہ ہو جائے یہ سبق میں خیانت کرنے والے۔ 10 منٹ دیر سے گیا، 8 منٹ پہلے نکل گیا، 14 منٹ ایسے ہی، 18 منٹ تباہ ہو گئے۔ کس خوشی پہ؟ دھڑم دھڑم دھڑم، کتاب پڑھائی نہیں پڑھائی میں، چلو ٹھیک ہے لڑکے اچھے ہیں پڑھ رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، السلام علیکم، اس طرح ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کاملین علماء پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ طالب کی عادت خراب ہو گئی نالائق مدرس کی وجہ سے۔ اس کو اگر پوری کتاب کے بجائے آدھی پڑھائی جائے تو وہ خوش ہو کہتے آدھی بہت ہے یار۔ دنیا میں واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن علوم، تحاوی مکمل، 2 جلدیں، 2 مدرس پڑھاتے ہیں، علیحدہ گھنٹہ مقرر ہے۔ نسائی، جس کو آپ کہتے تھے نسائی، پوری پڑھائی جاتی ہے۔ ابن ماجہ مکمل، موطا مالک مکمل، موطا محمد مکمل، کیونکہ کامل اور مکمل استاد لال مرجان خدا نے پیدا کیا ہے عجائبات عالم میں۔ الا یظن، آئے یہ سوچتے نہیں، اولئک، یہ لوگ، انہم مبعوثون، کہ بے شک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، بڑے دن میں، قیامت کا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کشمیر گئے، کشمیر خامسہ کے طلباء سے پوچھا ہدایہ کس نے پڑھایا؟ استاد کا نام لیا، پورا پڑھایا؟ جی ہاں۔ کس طرح؟ کتاب الصلاۃ اور کتاب الحج، زکوٰۃ و صوم چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں استاد جی نے کیسی ضرورت نہیں ہے، کیا نمازیں پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ استاد کو بلایا، بھائی عجیب ہدایہ پڑھا ہے تم نے۔ اس نے کہا میں اردو شرح دیکھتا ہوں، دیکھے ذرا، ایک دوسری بات عجیب، اور یہ 2 باب میرے پاس پہنچ گئے ترجمے والے، 2 نہیں تھے، وہ چھوڑ دی۔ محترم صاحب بیٹھے تھے، قاری مفتاح اللہ کا شاگرد تھا وہ مدرس، وہ زیادہ ناراض ہو گیا، میں تو خالی پوچھا۔ محترم صاحب چپ چاپ بیٹھے، نہ ٹس نہ مس، حالانکہ ایک منتظم کی حیثیت سے آدمی تجدید ہوتی ہے، کام صحیح نہیں۔ میرے پاس ایک طالب علم چپکے سے آیا، کہا آپ نے غور کیا ہمارے محترم نے کچھ پرواہ نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو مختصر المعانی دی ہے، وہ بھی شروع نہیں ہوئی، سارا ختم ہو گیا۔ کہا اگر یہ مدرس سے پوچھے کہ آپ نے 2 باب، وہ کہے گا آپ کے آدمی نے مختصر المعانی پڑھائی نہیں ہے، پہلے وہ کتاب پوری کرے۔ یہ مدرسے ہیں، یہ ان کا ایمان ہے، اور یہ دنیا میں چندے کر رہے ہو، شرم تم کو مدر نہیں ہے۔ پھر مجھے لکھتے ہیں جی آپ ہمیں رسوا کراتے، آپ جو دین کو رسوا کراتے ہیں وہ خیر ہے۔ اور بنات کو کیوں؟ بنات سے فیس لیا جاتا ہے، ان کے ذریعے دکانیں چل رہی، بنون سے تو لے نہیں سکتے، وہ تو مسافرین ہے، تو بنون کو چلتا کر دیا۔
کشمیر کے مدرسوں میں بنون غائب ہے. وہ کہتے ہیں جی کراچی میں اچھے مدرسے ہیں، اسلام آباد میں. یہ بات نہیں ہے. آپ نے ایسے نالائق اور نااہل مدرس رکھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہاں سبق نہیں ہے، تو طالب کو تو سبق چاہیے. وہ روٹی کے لیے تو گھر سے نہیں نکلتا ہے. تو میں نے وہاں تقریروں میں کہا کہ اگر تو تمہارے ہاں عورتیں بہت زیادہ کامیاب ہو گئی، لڑکے ختم ہو گئے، تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ عید کون پڑھائے گا؟ سارا کام خراب ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بنات کا کام ان کا نہایت مضبوط ہے، اس لیے کہ اس میں فیس مل رہا ہے ڈبل. اور عورت غریب علم کے لیے، دین کے لیے سب کچھ کرتی ہے، وہ کہیں جا تو سکتی نہیں ہے. یہ بھی محل نظر ہے کہ بنون سے فیس نہیں ہے اور بنات سے ہے، یہ بھی قاعدے کے خلاف ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بنات کا دین بھی فری ہونا چاہیے اور اختیار دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو سیٹانیاں ہیں، مالدار ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، وہ ادارے کی مدد کرے. یہی حکم لڑکوں کو بھی ہے، لیکن لڑکے علی الاطلاق فری فنڈ میں پڑھ رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے فیس کا ہونا ضروری ہے. دنیا کا واحد ادارہ ہے احسن العلوم جس میں کوئی فیس کسی شعبے میں نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی بڑے پیسے چاہیے، مگر ہم اپنے بزرگوں کے منہج سے نہیں ہٹتے. لوگ اس میں اپنے بزرگوں کو بیچ چکے. آیا ان کو یہ خیال نہیں کہ بے شک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے حضور. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک نام اعمال گناہگاروں کا سجین میں ہوگا. یہ روحوں کا جیل خانہ ہے، بری روحوں کا جیل خانے کا نام سجین ہے. وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتا ہے سجین کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہو جائے اس کا نام سجین رکھے. یہ تو قرآن میں دیکھتے ہیں نا. میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک بیٹے کا نام رکھا ہے آرج. کہاں سے دیکھا قرآن میں؟ تو میں نے کہا دوسرے کا نام کہا، میں نے کہا اس کا نام رکھو فارج، کہ وزن بھی برابر ہو، کام بھی صحیح ہو. خیر وہ روانہ ہو گیا، وہ چل پڑا. میرے ساتھی پیچھے دوڑ دے، وہ مولانا غصے میں ہے، بے وقوف. مجھے کہتے ہیں حضرت یہ تو رکھ رہا ہے. کہیں گے مولانا صاحب نے کہا ہے. چنانچہ ایک شخص آیا اور مجھے کہا کہ وہ بچہ بہت بیمار ہے اور ہر وقت منہ نوچتا ہے. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا جہنم. تو یہ کیوں؟ کہا آپ کا حکم تھا. اصل میں اس نے ایک بیٹے کا نام رکھا تھا پرویز. تو میں نے کہا کہ غیرت کا تقاضا کہ دوسرے کا شیطان یا جہنم رکھو، تو اس نے جہنم رکھ لیا. استغفر اللہ. اس لیے اللہ فرماتے ہو آپ کو سجین کا کچھ پتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے یا بیٹی کا نام رکھے. کتاب مرقوم، یہ ایک تحریر ہے لکھی ہوئی اور اس کے ساتھ ارواح جائے گی. سنو، آدمی جب جیل جاتا ہے ساتھ فائل ہوتا ہے، اس فائل میں اس کا سب کچھ لکھا ہوتا ہے. وہ وہاں جمع ہو کر کے اس کو کوٹری میں بند کر دیتے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. الذین، وہ لوگ، یکذبون بیوم الدین، جو تکذیب کرتے قیامت کے دن کی. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، تکذیب نہیں کرتے اس کے مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار. اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس وقت پڑھی جاتی اس پر ہماری آیتیں. قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے افسانے ہیں اگلوں کے. کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں کو. ما کانوا یکسبون، بوجہ ان کے کمانے کی غلط کاموں کی وجہ سے دل زنگالودہ ہوتا ہے. اللہ، ڈاکٹر تو کہتے ہیں کھانے سے زنگ چڑھتا ہے، قرآن کہتے ہیں اعمال سے چڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کاملین کو دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں. کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ اپنے رب کے دیکھنے سے اس دن پردوں میں ہوں گے، نے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک یہ جانے والے ہیں دوزخ. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون،
پھر کہا جائے گا یہ وہی تو ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. یہ ہو گیا حال اصحاب سجین کا، فجار کا. کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نامہ اعمال اچھے لوگوں کا وہ علیین جائے گا ارواح کے ساتھ. یہ اچھی روحوں کی جنت ہے اور ان کے رکھنے کی جگہ ہے. وما ادراک ما علیون، یہ بھی ہے کہ علیین ساتویں آسمان پہ ہے اور سجین ساتویں زمین کے نیچے ہے. احادیث نے دلالت کی ہے. آپ کو کیا پتا ہے علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک تحریر ہے درج شدہ. یشہدہ المقربون، اس کو دیکھ رہے ہوں گے مقرب لوگ، فرشتے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک اچھے لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، چپر کٹوں پر دیکھ رہے ہوں گے. تعرف وجوہہم نضرۃ النعیم، پہچان لیں گے آپ ان کے چہرے میں انعامات کی خوشی. یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو صاف شراب، سر بمہر، رحیق صاف ستھری شراب، مختوم سر بمہر، بوتلوں میں بند. ختامہ مسک، اس کے اوپر بندن ہوگی مشک کی، کھولیں گے تو مشک کی خوشبو ملے گی. وفی ذالک، اور اس کے لینے میں، فلیتنافس المتنافسون، رش کرنا چاہیے رش کرنے والوں کو، اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی. تسنیم کیا چیز ہے؟ عینن، چشمہ ہے. یشرب بها المقربون، جس سے پی رہے ہوں گے اللہ کے مقرب بندے. ان الذین اجرموا، بے شک جن لوگوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مسلمانوں کی ہنسی اڑا رہے تھے. جرائم پیشہ لوگ. کون جرائم؟ مسلمانوں کے مذاق اڑانے والے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب گزرتے تھے ان سے، یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے. ناکار آدمی، آنکھ کیوں آنکھ کیوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی کو دیکھا وہ آنکھوں سے پورا ہل جل رہا تھا. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ یہ سب سے بڑے بدماش کی نشانی ہے کہ آنکھیں مارے. حدیث میں ایک شخص نے آپ کو کہا، ابو داؤد میں ایک واقعہ ہے، اس میں ایک شخص نے آپ کو کہا ہلا غمستنی، حضرت آنکھ مار کے بتا دیں. آپ نے فرمایا الانبیاء لا یغمزون، پیغمبر آنکھیں نہیں مارتے. یہ تو بدماشوں کا طریقہ ہے. ہمارا صاف ستھرا کلام ہوگا، آنکھیں کیوں مارے گی؟ اور جب یہ مسلمانوں سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر والوں میں، انقلبوا چلے جاتے ہیں، فَقِهِينَ، مسلمانوں کا تمسخر کرتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، قالوا کہتے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو نہیں بھیجا گیا ان پر حفاظت کرنے والے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن مسلمان کفار کی ہنسی اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، چپرکٹوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یقیناً بدلہ دیا جائے گا کفار کو جو انہوں نے افعال کیے ہیں.